سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، اگر کوئی شخص تہجد کی نماز کے وقت میں سوتا پڑا رہے تو وہ اللہ کی نظر میں کتا ہے بولتے تھے، یا کتے سے بدتر ہے بولتے تھے۔ کتے کو بھی یہی ٹائم پہ نیند آتی کہتے، رات بھر جگتا کہتے کتا، 3 بجے 4 بجے کے ٹائم پہ سو جاتا کہتے کتا۔ بزرگوں کی تحقیق ہے اور واقعہ میں دیکھا 11 بجے گھر کو جاؤ کتے بھونکتے رہتے، 12 بجے کتے بھونکتے رہتے، 3-4 بجے کے ٹائم پہ کتے سو جاتے۔ آج کل مسلمان نوجوانوں کی حالت بھی یہی چھو گئی، 12 بجے دیکھو چبوترے پہ ہے، 1 بجے دیکھو چائے کی بنڈی کے پاس ہے، 2 بجے دیکھو یوسف گوڑا کے چورستے پہ دوشے کی بنڈی کے پاس ہے، 3 بجے سو جا رہے پٹھے، 3 بجے سو کے صبح 12 بجے اٹھ رہے۔ تو مطلب کتوں کی صفت آ گئی انسان میں۔ کس کی صفت آ گئی؟ زور سے بولو، کتے کی۔ میں بھی ہمارے بچوں کو بار بار بولتے فجر کی نماز پڑھ کے سونا۔ رات میں آتے ہم لوگ بیان نہ کر کے، کہیں محفل میں گئے، سما میں گئے، رات میں آئے 3 بجے آئے، 2 بجے آئے، 4 بجے، بیٹے فجر پڑھ کے سو، فجر پڑھ کے سو۔ ہمارے بچے کیا کرتے؟ فجر پڑھ کے سونا ہے تو سوتے، نہیں سونا ہے ویسے سو جاتے۔ تو جب انسان بغیر عبادت کرے کے سو جاتا ہے رات بھر جاگنے کے بعد، تو وہ فخر نہ کرے کہ میں نے 2 بجے تک جاگا، 3 بجے تک جاگا، بلکہ وہ یہ بات پہ غور کرے اس کے اندر کتے والی صفت کہاں سے پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتوں کی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کیا کر رہا، پہلے دیکھو کتوں کو پکڑنے کی گاڑیاں نکلتی تھی، نہیں سن رہے آپ لوگ؟ سن رہے نہیں؟ یوسف گوڑے میں بھی آتی تھی نا کتے پکڑنے کی گاڑیاں، بولو جی، آتی نا؟ ویری گڈ، شاباش۔ پہلے آتی تھی، اب کیا آ رہی؟ نوجوانوں کو چبوتروں سے پکڑنے کی گاڑیاں آ رہی اب۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتوں کی صفت انسانوں میں آ گئی۔ پہلے چبوتروں پہ کتے بیٹھتے تھے، جب سے انسان نے اللہ کے بھیجنے کا مقصد بھول گیا، جب کنتم خیر امت واخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی آیت کو انسان نے بھول گیا تو اللہ نے اس کو کتوں جیسا بنا دیا۔ اب روزانہ پولیس والے راتوں میں نکل رہے ہیں، جب تک کتوں کو پکڑنے والی گاڑی آتی تھی اب انسانوں کو پکڑنے والی گاڑی آ رہی ہے۔ کیوں؟ انسان میں کتوں کی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں غور کرو، ہم خدا کو بھول گئے، اس لیے اللہ نے ہمارے اندر کتوں والی صفت پیدا کر دیا۔ رات بھر جاگنا، 3-4 بجے کے ٹائم پہ سو جانا، یہ کتوں کی صفت ہے۔ اور مومن کی صفت کیا ہے؟ عشاء پڑھ کے سو جانا، تہجد کو اٹھ جانا، یہ مومن کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اللہ کہہ رہا ہے ان کو مغفرت عطا کی جاتی ہے سحر کے وقت میں۔ مومنوں کو مغفرت کب دی جاتی ہے؟ سحر کے وقت میں۔ ذرا بولیے، بالاسحار، سحر کے ساتھ مغفرت تقسیم کی جاتی ہے، بخشش بانٹی جاتی ہے۔ رات بھر پٹھا جگتے رہا، جب مغفرت ملنے والی ہے سو گیا، جب نجات ملنے والی ہے سو گیا، جب دعا قبول ہونے والی ہے سو گیا، جب اللہ معاف کرنے والا ہے سو گیا، جب اللہ جنتیوں میں نام لکھنے والا ہے سو گیا، رات بھر آوارہ گردی کرتے رہا۔ اور یہ صفت انسان کی نہیں، یہ کتوں کی صفت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نوجوان ایسی حرکت نہ کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ قوم کس لیے پیدا ہوئی ہے؟ یہ قوم کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ آج کیا وقت آ گیا، اس امت کو برائی سے روکنے کے لیے اللہ غیروں کو ہاتھوں میں ڈنڈے دے کے بھیج رہا ہے۔ ہم غیر مسلم کو ہم سکھانا یہ اچھا طریقہ ہے، یہ برا طریقہ ہے۔ آج پولیس والے غیر مسلم ہمارے پیچھے ڈنڈے لے کے پھر رہے، ارے مسلمان تو یہ کیا کر رہا، ارے مسلمان تو یہ کیا کر رہا، ارے مسلمان تو یہ کیا کر رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ کتنا بدترین دور آ گیا اس قوم کے اوپر کہ آج یہ قوم کو نیک بنانے کے لیے اللہ غیروں کو بھیج رہا ہے، جبکہ یہ قوم آئی غیروں کو نیک بنانے کے لیے، غیروں کو اچھائی کا سبق دینے کے لیے،
اور یہ قوم اتنی گر گئی، اتنی ذلیل و رسوا ہو گئی کہ آج اس قوم کو ڈنڈے مار کے سدھارنے کی نوبت آ گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس قوموں کو راتوں میں چبوتروں سے پکڑ کے جیلوں میں ڈالنے کی نوبت آ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ اس قوم کو برائی اور بدکاری سے بچانے کے لیے پولیس والوں کو اپنے ڈیوٹی چھوڑ کر ان لوگوں کے پیچھے ڈیوٹیاں کرنا پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا بدترین وقت آ گیا اس قوم کے اوپر۔ خدا رائے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسے مت بنو میرے بھائی، اتنے برے مت بن جاؤ کہ تمہاری برائی پیپروں میں چھپنے لگے، اللہ اکبر۔ اتنے بدکار مت بن جاؤ کہ تمہاری بدکاریوں پر نعوذ باللہ غیروں کو تم کو سدھارنے کے لیے میٹنگاں کرنا پڑے، استغفر اللہ۔ اتنے نیچے مت گر جاؤ کہ ٹی ویوں پہ، ریڈیو میں، واٹس ایپوں پہ، فیس بکوں پہ تمہاری برائی کی کہانیاں بیان ہونے لگے، مسلمان کو ذلیل و خوار کرنے پڑے۔ اتنے برے مت بنو، اتنے ابے بے وقوف، تو غیروں کو تو گالیاں دے رہا ظلم و زیادتی پہ، تو کون سا ثواب کا کام کر رہا؟ تو کون سا ثواب کا کام کر رہا؟ ہمارا نوجوان اپنے بھائیوں پہ ظلم، ان کی جائیدادیں ہڑپ کے کھا جا رہا، باپ کا ترکہ مار کے کھا جا رہا، باپ کا بنا گھر اکیلا بیٹا قبضہ کر لے رہا۔ یہ کون سا انہیں نیکی کا کام کر رہا ہے؟ لوگوں کی زمینیں ہڑپ لی جا رہی ہے، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا بولے تو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، انہیں غیر ہو کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا، تو مسلمان ہو کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ سود کے اوپر کاروبار کے چلائے جا رہے ہیں، مسلمان کو سود پہ پیسے دے رہا ہے۔ 10,000 روپے دیا، بدلے میں اس کو نچڑ کے، اس کا مردہ نکال کے 15,000 روپے لیا ایک غریب مسلمان سے۔ اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، مارتے ہو، ڈنڈے مارتے ہو، بیلٹاں لگاتے ہو اپنی بیویوں پر۔ اس سے بڑا ایک مسلمان کا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے بتائیں؟ ہم نے آسان سمجھ لیا خالی غیروں کو گالیاں دینا، بس پیپروں میں لکھ دیا جاتا، ٹی ویوں پہ بول دیا جاتا مودی نے یہ کیا، مودی نے۔ میں بول رہا ہوں چھوڑو مودی کو، اس قوم کے بارے میں بتاؤ، یہ قوم کتنی برباد ہو گئی ہے، یہ قوم کتنی ظالم ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیوں ہی مسلط نہیں کیا ان کو؟ یہ صرف ہمارے بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری شرارتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج یہ ظالم قوم اللہ تعالیٰ خود ہمارے اوپر مسلط کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، خدا را اللہ کے واسطے ذرا غور تو کرو۔ باپ بیٹے کی تربیت کرنے تیار نہیں ہے، ماں اپنی اولاد کی تربیت کرنے تیار نہیں ہے، بھائی اپنے بھائی کو نیک بنانے تیار نہیں ہے، دوست اپنے دوست کو برائی سے روکنے تیار نہیں ہے، خطیب و امام اگر بولے تو کوئی قوم ان کی بات سننے تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہماری یہ ڈیوٹی، ہماری یہ ذمہ داری، ہماری یہ بندگی کو بیان کر رہا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ پھر بھی اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے، آج بھی مسلمان ہی غالب ہے۔ بس شرط اتنی ہے کہ مسلمان کو اللہ موقع دے رہا ہے، اب تو توبہ کر لو، اب تو معافی چاہ لو، اب تو اللہ کی طرف آؤ، اب تو مغفرت طلب کرو، اب تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرو، اب تو میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، اب تو میرے محبوب اولیاء کے نقش قدم پہ چلو۔